لفظ راجپوت دو الفاظ یعنی راج اور پوت کا مرکب ہے۔ پوت کا مطلب بیٹا ہے اور جبکہ راج ایک سنسکرت لفظ ہے جس کی معنی چمکیلی یا چمکنے والی چیز ہے۔ تاریخ ہند کے مطابق سب سے پہلے راجپوت کا لقب آریاؤں کی ایک ذات کھتری یا کھشتری کو دیا گیا تھا، کیونکہ ابتدا میں جب آریہ لوگ پنجاب میں آباد ہوئے تو وہ چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وہ اپنی تمام ضرورتیں خود پوری کرتے تھے۔ ہر بستی گویا کہ الگ ایک چھوٹی راجدھانی کا درجہ رکھتی تھی جو کہ بیرونی اثر و تسلط سے آزاد خود مختار تھی۔ اس دور کے آریائی خاندان ضروریات زندگی کی اشیاء یعنی کھانے پینے کا سامان، لباس اور دیگر اشیاء ضرورت صرف جانوروں کی شکار سے حاصل کر لیتے تھے۔ اس دور میں جانور کی تعداد ہی دولت کا معیار ہوتی تھی۔ جس خاندان کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے وہ اتنا ہی امیر سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں زمین پر آبادی کا تناسب بے حد کم تھا اور یہاں کے جنگلات، زرعی زمینیں، شکار گاہیں اور چراگاہیں ان آریائی خاندانوں کی کفالت کے لیے کافی تھی۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آبادی بڑھنے لگی تو وہ چھوٹے چھوٹے قصبے جو انہوں نے آباد کیے تھے وہ شہروں میں تبدیل ہونے لگے اور چھوٹے چھوٹے خاندان قبیلوں کی صورت اختیار کرنے لگے۔ اس طرح ان کی غذائے ضرورت بھی بڑھنے لگی۔ اب ان آریاؤں میں جنگ اور لوٹ مار کا رواج شروع ہوا۔ اپنے قبیلے یا خاندان کی کفالت کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے۔ طاقتور قبائل کمزور قبائل کے مویشی وغیرہ لوٹ لاتے تھے اور یہی وجہ تھی ان آریاؤں نے اپنے گھر دشوار راستوں اور پہاڑوں پر بنانا شروع کر دیے تھے، یعنی قلعے بنانا شروع کر دیے تھے۔ اس وقت آریہ مختلف ذاتوں پر مشتمل تھے اور اپنے پیشے کے حساب سے 4 ترتیبوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وہ 4 ترتیبیں کچھ یوں ہیں۔ پہلا مذہبی گروہ، دوسرا تجارتی گروہ، تیسرا غلامی یا چاکری کرنے والا گروہ، چوتھا جنگجو یا عسکری گروہ۔ پہلا مذہبی گروہ۔ مذہبی گروہ برہمنوں پر مشتمل تھا۔ برہمنوں کا کام صرف اور صرف عبادت کرنا تھا، گویا کہ اس گروہ کا رتبہ سب سے زیادہ تھا۔ اس وقت برہمن ذات کے لوگ عبادات کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ دوسرا تجارتی گروہ۔ یہ تجارتی گروہ زراعت، دستکاری، صنعت اور تجارت سے وابستہ تھے اور تجارتی گروہ کے لوگوں کو ویش کہا جاتا تھا۔ تیسرا غلامی یا چاکری کرنے والا گروہ۔ اس گروہ یا ذات کے لوگ شودر کہلاتے تھے اور ان کے ذمے غلامی یا چاکری کرنا تھا اور کوئی کام یہ لوگ نہیں کرتے تھے اور باقی ذاتوں کی نظروں میں ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ چوتھا اور آخری عسکری گروہ۔ یہ عسکری گروہ کھتری یا کھشتری ذاتوں پر مشتمل تھا جن کے ذمے صرف اور صرف سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا اور معاشرے میں دوسرا بڑا درجہ بھی اس گروہ کا تھا اور ان کی ہی اولادیں آگے راجپوت کہلائیں، کیونکہ کھتری یا کھشتریوں کا پیشہ فوجی تھا اور اپنے علاقائی سرحدوں کی حفاظت کے علاوہ دیگر قوموں پر حملہ کرنا، لوٹ مار کرنا اور حکمرانی کرنا انہی کے ہی فرائض میں شامل تھا۔ مورخین کے مطابق یہ لوگ جب دیگر قوموں پر حملے کرتے اور بے تحاشا مال غنیمت لوٹ کر لاتے تو وہ لوگ فخر کے اظہار کے لیے خوبصورت و چمکیلے لباس پہنتے تھے اور اپنے ہتھیار زیب تن کر لیتے تھے۔ چنانچہ اسی بنا پر لوگوں نے انہیں راجا یا راج کا خطاب دیا، جس کا مطلب چمکنے والے انسان۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی راجپوت لفظ کی معنی سمجھ کر آئے ہیں، بعد میں انہی راجاؤں کی اولادیں راجپوت کہلائیں، جس کا مطلب یہی ہوا کہ چمکنے والے انسانوں کے بیٹے۔ بعد میں
یہ لفظ راجا حکمرانوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ جیسا کہ آریہ قوم ایک چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے خاندان بہت کثیر تعداد میں بڑھ گئے تو آریاؤں نے سارے خاندانوں کو ملا کے ایک بہت بڑی راجدھانی بنائی، اور اس کے بعد ایک بڑی راجدھانی کے ایک سپہ سالار کو چن لیا گیا۔ پھر اسی راجپوتوں کے گروہ نے مختلف علاقوں پر حکومت کی۔ راجپوتوں کی پہلی جانی مانی سلطنت ششودیا تھی، جس پر راجپوتوں نے سن 1326 سے لے کر 1884 تک حکومت کی۔ تاریخ ہند کے مطابق راجپوتوں کی مدد سے ہی انڈیا میں مغل سلطنت کا بنیاد رکھا گیا۔ سن 1947 جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوا تو راجپوتوں کو 3 چوائسیں دی گئیں: پاکستان میں شامل ہونے کی، انڈیا میں شامل ہونے کی، اور تیسری آزاد ریاست رہنے کی۔ راجپوتانہ کے کافی اسٹیٹس انڈیا میں شامل ہوئے اور کچھ راجستھان میں۔ آج کل راجپوت قوم کی کافی تعداد انڈیا اور پاکستان میں موجود ہے۔